الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ خدا کی ہدایت کے مطابق لوگوں کے مقدمات میں فیصلہ کرو، اور دیکھو دغا بازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔ منافق اور ضعیف الاسلام لوگوں میں جب کوئی کسی گناہ اور خرابی کا مرتکب ہوتا تو سزا اور بدنامی سے بچنے کے لیے بہانے گھڑتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے انداز سے اس کا اظہار کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بری الذمہ سمجھ جائیں، بلکہ کسی بری الذمہ کے ذمہ میں تہمت لگا کر اس کے مجرم بنانے میں یہ منافق کوشش کرتے اور رل مل کر باہم مشورہ کرتے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ ایک ایسے ہی منافق نے دوسرے کسی مسلمان کے گھر میں وہ چوری کی اور تھیلے آٹے کا ایک تھیلا اور اس کے ساتھ کچھ ہتھیار چرا لیے۔ اس تھیلے میں اتفاقاً ایک سوراخ تھا جو چور کے گھر تک وہ راستے میں آٹا گراتا گیا۔ چور نے یہ تدبیر کی کہ مال اپنے گھر میں نہ رکھا، بلکہ رات ہی میں وہ مال لے جا کر ایک یہودی کے پاس امانت رکھایا جو اس کا واقف کار تھا۔ صبح کو مالک نے آٹے کے سوراخ پر چور کو جا پکڑا، مگر تلاشی پر اس کے گھر میں کچھ نہ ملا۔ ادھر چور نے بھی قسم کھا لی کہ مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ آٹے کا سوراخ آگے کو چلتا نظر آیا تو مالک نے اسی سوراخ پر یہودی کو جا پکڑا۔ اس نے مال کا اقرار کر لیا کہ میرے گھر میں موجود ہے، مگر میرے پاس تو رات کو یہ فلاں شخص امانت رکھ کر گیا ہے، میں چور نہیں ہوں۔ مالک نے یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ چور کی قوم اور اس کی جماعت نے اتفاق کیا کہ جس طرح ہو سکے اس منافق پر چوری ثابت نہ ہونے دو، یہودی کو ہی چور ثابت کرو۔ چنانچہ یہودی سے جھگڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چور کی برات پر قسمیں کھائیں اور گواہی دی۔ قریب تھا کہ یہودی کو چور سمجھ لیا جائے اور مجرم قرار دیا جائے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے متعدد آیتیں نازل فرمائیں، اور آج جو ہم نے آیت پڑھی وہ بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب کو متنبہ فرما دیا کہ چور یہی منافق ہے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہودی اس میں سچا ہے اور بے قصور ہے، اور ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کی قلعی کھول کر سب کو متنبہ کر دیا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی سچی کتاب آپ پر اس لیے اتاری ہے کہ ہمارے سمجھانے اور بتلانے کے موافق تمام لوگوں میں، چاہے وہ نیک ہوں چاہے بد ہوں، چاہے مومن ہوں مسلمان ہوں یا کافر ہوں، اور کسی بھی مذہب کے ہوں، ان کے سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور جو دغاباز ہیں ان کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے، اور ان کی طرفداری ہرگز نہ کی جائے، اور ان کی قسم اور ان کی گواہی پر کسی بے قصور کو مجرم نہ ثابت کیا جائے۔ ان دغابازوں کی طرف ہو کر کسی یہودیوں سے یا اور غیر مسلموں سے نہ جھگڑا جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو وہ عدل و قسط پر قائم فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔